الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 10. یقیناً آپ پر یہ کتاب اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو، لیکن بہت سارے لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے، آپ پر نازل کی گئی ہے تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے سے، اس کتاب کے حوالے سے نصیحت لو، نصیحت حاصل کرو، اپنی زندگی کو صحیح ناحیے سے گزارنے کے لیے سیکھو. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نصیحت نہیں لیتے. اسی لیے سورہ اعراف آیت نمبر 2 کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، کہ یہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے تاکہ اس کے وجہ سے آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور اس سے لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو متنبہ کیجیے، لوگوں کو باخبر کیجیے. اور ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں نصیحت ہے. جو آئے دن لوگ پریشانیوں سے جکڑے ہوئے، اس طریقے سے پریشانی ہے جس طریقے سے ہم تسبیح کے دانے ایک کے بعد دیگرے گنتے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ ایک کے بعد دیگرے اس کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پریشانیوں سے گزر رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان، توکل، بھروسہ، عقیدہ، یہ سب ساری چیزیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ توکلت علی اللہ، یعنی بھروسہ کرنا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ ہو. تو اس طریقے سے کیا ہم بھروسہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایمان کے اعتبار سے، ہم عقیدے کے اعتبار سے ہم مکمل طور سے کھڑے ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اگر مدد حاصل کرنا ہے، مدد لینا ہے تو کس کے ذریعے سے لیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو وہاں بھی پہلے بتایا گیا صبر اور نماز کے ذریعے سے ہمیں مدد حاصل کرنے کو کہا جا رہا ہے. پھر سورہ زاریات وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ تم نصیحت کرو، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو باخبر کرو، کیونکہ نصیحت کرنے والوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہے، زیادہ نفع بخش ہے. تو ہمیں اگر لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے، بتانا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں یہ آیت یاد دلا رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ جو قرآن کریم جو کتاب ہے، یہ ایمان والوں کے لیے. ایمان والے کیوں؟ اور بھی لوگوں کے لیے جو بھی اس کتاب کے ذریعے نصیحت لینا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح ناحیے سے گزارنا چاہتا ہے، تو اس کتاب میں سب کچھ رکھ دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے کہ تم اس طریقے سے زندگی گزارو. وحدانیت کے بارے میں کہ ہمیں اللہ پر ہمیشہ یہ وحدانیت کا اقرار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی ہمسفر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. تو ساری چیزیں نوٹ کر دیے گئے، بتا دیے گئے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا ہے. اسی لیے حدیث میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کا سفر کر رہے تھے. گدھے پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ پر لوگوں کا کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے لیے بندگی کرے، اس کی پوجا کرے، اس کے سامنے جھکے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آج ہم دیکھیں گے کرسمس کا ڈے ہے کہ لوگ بہت سارے ایسے کام کر دیں گے لیکن اس کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس شرک کر دیتے ہیں. ہمیں یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ شرک نہ کرو، عبادت کرو. لیکن اس جو تہوار آنے والا ہے
اس تہوار میں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی مل جاتے ہیں جو شریک ہو جاتے ہیں، ایسے الفاظ بول دیں گے یا ایسے کام کر دیں گے جو کہیں نہ کہیں شرک کر دیتے ہیں۔ اور اللہ پر بندوں کا حق ہے کہ اللہ بندوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، اس کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کرے۔ کب مبتلا نہ کرے؟ جب بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تب اللہ پر ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس بات کو کیا میں لوگوں میں بتا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر لوگوں کو تم بتا دو گے تو وہ انہی دو باتوں پر ٹیک لگا کر رہ جائیں گے، بقیہ کام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اس کتاب میں سارے نسخے بتا دیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس عقیدہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، نماز کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، بھروسہ کے اعتبار سے کیسے مدد مانگنی چاہیے، یہ سارے کے سارے چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور سے زندگی گزارنے والے بنائے اور اس قرآن پر عمل کرنے والے بنائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔